ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معروف اینکر اقرار الحسن نے پیر آف بلاوڑہ شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے خلاف ایک پروگرام کیا جس پہ بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور پیر آف بلاوڑہ شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جو شف شف سرکار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی طرف سے ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو معتقدین ہیں، ان کی طرف سے اقرار الحسن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ بہت سی ویڈیوز جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ سیاسی موضوعات پہ تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج اس حوالے سے بھی بات کی جائے کہ اس طرح کے جو پیر ہیں ان کی کرامات کی کیا حقیقت ہے، اور اقرار الحسن نے یہ جو پروگرام کیا ہے تو اقرار الحسن کی اپنی کیا حقیقت ہے، ان دونوں میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا دونوں ہی سچے ہیں یا پھر دونوں ہی جھوٹے ہیں، دونوں ہی فراڈی ہیں، دونوں ہی بہروپیے ہیں۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو پہلے ہم اقرار الحسن کا جو پروگرام ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جو اس پہ میری عمومی تبصرہ اور عمومی رائے تھی یہ دیکھنے کے بعد۔ اقرار الحسن کہتے تو اپنے آپ کو یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں انہیں بے نقاب کرتے ہیں اور سرعام بے نقاب کرتے ہیں، لیکن مجھے توقع تھی کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پھر شروع میں بتایا کہ جی بڑے عرصے سے ہم سوچ رہے تھے، ہمیں لوگ کہہ رہے تھے اور ہم اس پہ کام کر رہے تھے، برس ہا برس کی ریاضت ہے، محنت ہے، اور اس کے بعد ہم سامنے لے کے آئے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ ڈالیں تو پھر پکا ہاتھ ڈالیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت ہی مذاق خیز تھا، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے گیٹ اپ کیا، ایک بال شال جو ہے وہ لگا لے، اسی طرح ٹوپی پہن لی، اور اسی طرح مائک آگے کر کے شف شف شف، اور وہ ہاتھ میں تسبیح، کوئی اس طرح کی ڈرامہ بازی اور شعبدہ بازی، یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ایک قسم کی کامیڈی کی ہے، نکالی کی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کا جو شو ہے اور آپ کی جو شہرت ہے وہ ایک کامیڈین کی نہیں ہے، آپ مسخرے نہیں ہیں، آپ کلاؤن نہیں ہیں، آپ بھانڈ نہیں ہیں، آپ نکال نہیں ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ تو آپ کا کام ہے کہ تحقیق کر کے آپ اس کو بے نقاب کرتے، آپ وہاں جاتے، سٹنگ آپریشن کرتے، آپ کے لوگ وہاں بیٹھتے اور قریب سے مشاہدہ کرتے، اور ایک ایک چیز جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے لاتے کہ وہ اگر ایلین ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، تو وہ کس طرح سے وہ ایلین ہوتا ہے، کیونکہ ہر دنیا میں جتنے بھی ایلین ہوتے ہیں انہیں ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے جو ایلین ہیں جب وہ ڈی کوڈ ہوتے ہیں، جب ان کی حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جی یہ وہ جادو ہے جس پہ ہم حیران پریشان ہوتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، تو یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو اقرار الحسن کا یہ جو پروگرام تھا یہ بڑا مایوس کن تھا، اور اس حوالے سے جو پیر آف بلاوڑہ شریف کے معتقدین ہیں ان کا احتجاج بجا ہے کہ انہوں نے دراصل مذاق اڑایا ہے، انہوں نے تمسخر اڑایا ہے، انہوں نے کوئی تحقیق سے کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں کی، کوئی مدلل انہوں نے جو ہے وہ بات نہیں کی۔ ہم اس پہ میری کوشش ہے، ارادہ تھا کافی عرصے سے کہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور آنے والے دنوں میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی مزید بات کی جائے اور یہ حقیقت سامنے لائی جائے۔ لیکن جہاں تک یہ اس طرح کے جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی دربار ہیں، معذرت کے ساتھ میری اس پہ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کرامت نام کی یا معجزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا مسلک ہے، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کریں، لیکن اگر آپ فیکٹس کی بات کریں گے تو یہ جو معجزے ہیں، یہ کرامات ہیں، یہ کہیں سنی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
دو چیزیں دنیا میں جو ہے وہ ہوتی ہیں جو روٹین سے ہٹ کے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس پہ ہم حیران پریشان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی اتفاق پیش آ سکتا ہے، اور مثلا وہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جیسے باہر سڑک پہ قدم رکھتے ہیں ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور آپ کو ہٹ کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں 12:01 پہ آپ نکلیں، اگر آپ 11:55 پہ نکلے ہوتے تو کیا یہ حادثہ پیش آتا؟ یا اگر آپ 12:05 پہ نکلے ہوتے تو کیا آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا؟ وہ جو تیز رفتار گاڑی ہے وہ گزر چکی ہوتی، یا اس نے بعد میں گزرنا ہوتا تو آپ اس حادثے سے بچ سکتے۔ تو اب یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ اسی وقت ہی باہر نکلے تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس پہ جن کا اعتقاد ہے وہ ظاہر کہیں گے کہ جی یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ نکل ہی نہیں سکتے تھے اس سے پہلے یا اس سے بعد، یہی آپ کی قسمت تھی، یہی آپ کی تقدیر تھی، یہی لکھا تھا اور ایسے ہی ہونا تھا۔ تو چلیں آپ مانتے رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اتفاق ہوتا ہے۔ یہ ہمیں والدہ جو ہے وہ ایک قصہ سنایا کرتی تھی پیر صاحب کا بچپن میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اکثر یہ جو تعویذ ہوتے ہیں، اکثر یہ جو پیروں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا اور اس پہ عورتیں جیسے وین کر رہی ہوتی ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں و ڈمکاں ہو گیا۔ تو اس کی بیوی کے منہ سے نکلا کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، میں وہ تعویذ نہ لے کے آتی تو میرا شوہر جو ہے وہ نہ مرتا۔ تو اور عورتوں نے اس کی بات سن لی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، تو ذرا اس پہ دباؤ ڈالا تو اس نے پھر بتایا کہ جی وہ فلانا جو پیر ہے نا، میں اس کے پاس گئی تھی اور میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں تو مجھے کوئی جو ہے وہ آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ تو اس نے جو ہے وہ تعویذ دے دیا اور کچھ دنوں بعد ہی میرا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے وہ اس پیر کے پاس چلے گئے کہ تم کس قسم کے پیر ہو، تم لوگوں کو کی بیویوں کو اس طرح کے تعویذ دیتے ہو کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اس پیر نے کہا کہ اچھا، اس خاتون سے کہا کہ وہ جو تعویذ میں نے تمہیں دکھایا دیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ تعویذ جو ہے وہ جس طرح سے بنایا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کو اس میں سے نکالا گیا، وہ پرچی جب کھولی گئی انہوں نے کہا جی کھولیں اس پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ سرائکی میں جو ہے وہ سنایا کرتی تھی، اوریجنل جو جملہ ہے اس کی جو چس ہے وہ تبھی آئے گی جب آپ کو میں وہ سرائکی میں ہی سناؤں گا کہ کہیں نہ پے مرے نہ مرے سارے ڈا کھرے، یعنی کسی کا شوہر مرے یا نہ مرے میرے جو 10 روپے ہیں وہ کھرے، یعنی اس پرانا دور تھا تو 10 روپے لے کے اس نے وہ تعویذ جو ہے وہ لکھ کے دیا۔ تو وہ اس نے کہا جی اس سے کون سا بندہ مرتا ہے؟ اب یہ اتفاق ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ چند دن بعد جو ہے وہ مر گیا۔ تو ایک تو دنیا میں یہ اتفاق ہوتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ ایلیوژن ہوتا ہے جسے فریب نظر کہتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گرمیوں میں مثال کے طور پہ دوپہر کے وقت آپ سڑک پہ جا رہے ہیں جو تارکول سے بنی ہوئی سڑک ہے، تو دور سے بعض اوقات آپ کو ایسے لگتا ہے وہ جو سایہ پڑ رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر اور دھوپ چمک رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگے سڑک پہ پانی کھڑا ہے۔ جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو ایک مخصوص اینگل سے کسی چیز کو دیکھنے پہ ایک مخصوص جو تاثر ابھرتا ہے، ایک جو تصویر اور شبیہ بنتی ہے، اسے ایلیوژن کہتے ہیں، اسے فریب نظر کہتے ہیں۔ اور دنیا میں بڑے بڑے جو ہے وہ ایلیوژنسٹ ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا نام کمایا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلانا بڑا جادوگر ہے اور فلانا جادو اور فلانا جادو اور کالا جادو اور بنگالی جادو اور ڈمکانا جادو، جادو نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ ایلیوژن ہے۔ یہ جو شوبدہ بازی ہے، یہ جو کرتب ہے، یہ جو اسے جادو کہیں آپ جو مرضی کہیں، یہ دراصل ایلیوژن ہی ہوتا ہے۔ اور یا پھر وہ جو ٹرکس ہوتے ہیں
اور ان میں ایک مائنڈ ریڈنگ کا جو ٹرک بھی جو ہے وہ شامل ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ دے، جس طرح باقی کام ہم سیکھتے ہیں تو یہ کام بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اگر اس بنیاد پہ آپ نے اس کو کرامت مانتے ہوئے کسی کو آپ نے پیر، فقیر اور ولی کا درجہ دینا ہے اور دربار بنانا ہے اور ان کی پوجا پاٹ کرنی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ کسی کا فیض ہے اور فلانے اور ڈمکانے کا فیض ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے یہ جو میجیشین کہیں یا ایلیونسٹ کہیں، کرتب باز کہیں، جو بھی کہیں، مثلا ڈیوڈ بلین ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، اور ہیری ہوڈنی کا بہت بڑا نام ہے، کرس اینجل کا جو ہے وہ بڑا نام ہے، اور بہت بڑی فہرست ہے، اور ان میں کئی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور ابھی بھی اپنی کرامات جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور لوگ اشش کرتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے کیسے کر لیا۔ تو پھر تو ان سب کو جو ہے وہ پیر، فقیر اور ولی جو ہے وہ ماننا پڑے گا، ان سب کے جو ہے وہ دربار بنانے پڑیں گے، اور ان سے جو ہے ان کے پاس جا کے منتیں اور مرادیں جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں۔ میرے اپنے جو دوست ہیں کئی جاننے والے، وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کچھ چیزوں کی ایون سمجھ بھی نہیں آتی، ہم بھی دیکھ کے جو ہے وہ بڑے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست ہیں یاسر پیرزادہ صاحب، سول سرونٹ ہیں، جنگ میں کالم لکھتے ہیں، آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو لاہور میں ایک نشست تھی، اور ان کے ایک دوست جو ہیں وہ کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ کسی دن جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کروں اور ان سے آپ کو ملواؤں۔ تو لاہور ایک چائے خانے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایسے کرتب دکھائے کہ ہم بڑے حیران اور پریشان رہ گئے۔ مثلا ایک ٹرک انہوں نے دکھایا کہ نوٹ جو ہے وہ پین سے اس میں سوراخ کرتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ نوٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح وہ بالز جو ہیں وہ انہوں نے ایسے رکھی، وہ غائب ہو گئیں، وہ میری کوٹ کی جیب سے بعد میں نکلی۔ وہ سکہ تھا وہ غائب ہو جاتا تھا، وہ کبھی کسی کی جیب میں چلا جاتا تھا، کبھی کسی کی جیب میں چلا جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ جو چائے ہم پی رہے تھے، تو وہ جو شوگر کے پیکٹ جو ہوتے ہیں چھوٹے سے ساشے، تو وہ آئے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ غائب کر دی۔ تو اس طرح کی بڑی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کی، مطلب وہ مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کوئی رینڈم نمبر جو ہے وہ آپ سوچے کوئی بھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ نمبر پہلے میں نے ٹیشو پیپر پہ لکھ کے جو ہے یہ آپ کے پاس رکھ دیا۔ اچھا، اور وہ جو نمبر جو ہے وہ سوچ کے میں نے لکھا، تو انہوں نے وہی نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ٹرکس ہیں، یہ آپ جنتر منتر ہے، یہ اسے ایلیون کہہ لیں، اسے جو بھی کہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، یہ ایک علم ہے، اور یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں جتنا آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کی کرامات کا، آپ کے معجزوں کا دائرہ جو ہے وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ اور اس پہ ویسے تو اقرار الحسن صاحب کا جو شو ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی اور بہت زیادہ ویڈیوز آئی ہیں، لیکن ایک ویڈیو جو ہے وہ اس پہ میں بڑا حیران رہ گیا۔ وہ ویڈیو جناب کوئی صاحب مدینہ میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے پاس، اور مسجد نبوی باقاعدہ دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ انہوں نے دفاع کیا ہے پیر آف بلاوڑا شریف کا، اور انہوں نے کہا جی میں اور میرا پورا خاندان جو ہے وہ ان کا چاہنے والا ہے اور ان کا ماننے والا ہے۔ تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا جو لاہوریوں پہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ لاہوری جو ہے وہ چاہے بیت اللہ میں بیٹھے ہوں یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوں، تو وہاں ان کی اگر طبیعت ناساز ہو جائے تو وہاں دعا نہیں مانگتے، بلکہ وہ فون کرتے ہیں اپنے کسی عزیز کو کہ یار میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تم اس طرح کرو داتا صاحب جا کے نا وہاں دیکھ چڑھاؤ۔ تو ان پیر صاحب کے حوالے سے جو ان کے چاہنے والے ہیں عمران کلیا صاحب، انہوں نے جو ویڈیو جاری کی اس پہ بھی مجھے وہ لاہوریوں کی وہ بات جو ہے وہ یاد آ گئی۔ بہرحال یہ عمران کلیا صاحب نے اپنے تعارف میں بتایا
کہ جی آئی ہاسپٹل ہے رائمنڈ میں اور اس کے یہ CEO ہیں. تو میں ان سے صرف ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے اور ان کے پیر صاحب کا دعویٰ ہے اور ان کا بھی دعویٰ ہے، پیر آف بلاوڑا شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار المعروف شف علی سرکار، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہے. یہ جنات کا سایہ ہوتا ہے، جنات نکال دیتے ہیں، اچھا کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. یہاں تک کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہندو فیملی ان کے پاس آئی اور برین ٹیومر تھا اور انہوں نے دم کیا اور وہ برین ٹیومر ختم ہو گیا. کوئی پتے میں پتھری تھی اور انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی. اچھا لوگ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ویل چیئر پہ آتے ہیں، چل نہیں سکتے، اور یہ دم کرتے ہیں وہ اٹھ کے اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عمران کلیا صاحب، آپ چونکہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ایک آئی ہاسپٹل کے آپ CEO ہیں، تو کیا میں آپ سے یہ سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اگر یہ باتیں درست ہیں، اگر یہ دعویٰ درست ہے اور پیر آف بلاوڑا شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تمام امراض کا علاج کر سکتے ہیں، تو بھائی ہم یہ ہاسپٹلز کیوں بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی کو تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں، اتنی بھاری مشینری کیوں منگوا رہے ہیں؟ او بھائی پھر ہاسپٹل کھولنے کی بجائے آستانے کھولیں. آپ کیوں ایک ہاسپٹل کے CEO لگے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ جب یہی کام مفت ہو سکتا ہے بقول آپ کے، تو پھر یہ آستانے کھولیں، یہ ہاسپٹل سارے جو ہیں وہ بند کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو اس ویڈیو میں کہی ہے کہ جی آج کل تو کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلاتا اور اتنا بڑا لنگر ان کے پہاں جو ہے وہ چلتا ہے، تو بھائی یہ لنگر کوئی ان کے باپ کا خزانہ نہیں ہے، ان کے والد گرامی کو چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی یہ جدی پشتی کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مذہب فروشی ہی ان کا کاروبار ہے، اور جو کچھ وہ یہاں سے کماتے ہیں اگر اس میں سے تھوڑا بہت وہ لوگوں کو کھلانے پلانے پہ لگا دیتے ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی نیک کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں، یعنی پیر آف بلاوڑا شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار المعروف شف سرکار ہوں، یا پھر ان کے خلاف پروگرام کرنے والے اقرار الحسن، یہ دونوں ہی اپنے نوعیت کے منفرد قسم کے جو ہیں وہ فراڈیے ہیں، نوسرباز ہیں، اپنے اپنے شعبہ کے، اپنی اپنی دنیا کے یہ فراڈیے ہیں. خواہ وہ اقرار الحسن صاحب ہوں، وہ شعبہ صحافت کے نوسرباز ہیں، اور یہ جو پیر آف بلاوڑا شریف ہے یہ ظاہر گدی نشینوں اور مذہب فروشوں کا جو معاملہ ہے کہ جو دنیا ہے اس میں انہیں بہت بڑے ایک نوسرباز اور فراڈیے کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے. تو آج تو میں نے ایک عمومی تبصرہ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے. اقرار الحسن صاحب نے یہ جو پروگرام کیا تھا پیر بلاوڑا شریف کے حوالے سے، تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے تفصیل سے بات کروں، حقائق کی روشنی میں دلائل کے ساتھ آپ کو میں یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ خواہ اقرار الحسن صاحب ہوں یا پیر آف بلاوڑا شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہوں، تو یہ سرکار کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور منجن جو ہے وہ چورن ہے موجوں کا یا کرامات کا وہ بیچ رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.